اور آج ہم نے کیا سوچ لیا ہے، کیا سوچ لیا ہے، کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے، وہ بیچارہ پیسے قرض بھی اگر دے بیچارہ تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو فون کرتا رہے بیچارہ، جیسے آپ سے مانگ رہا ہو، صبح فون کرے شام فون کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ کیوں ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں ان اعمال کے بارے میں جو اعمال ہماری دنیا بھی تباہ کر سکتے اور آخرت بھی برباد کر سکتے؟ کیوں بے فکر ہو گئے؟ اللہ ہمارے بزرگ دنیا کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے کہ آخرت میں جہنم کی قربت بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دور سے جہنم کی جتنا دور ہو سکے اس دوری سے ہمیں جنت تک لے جائے۔ اور آج ہم بالکل الٹ ہو گئے ہیں، اس دنیا کی تھوڑی تھوڑی راحت، آسائش اور لذتوں کے خاطر لوگوں کی امانتیں ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت ہم تباہ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ روز قیامت ان امانتوں کا ہم حق کیسے ادا کریں گے اور کس کس تکلیف سے ادا کریں گے۔ تو میرے عزیز، لا ایمان لمن لا امانت لا، ایسے شخص کے لیے جو دیانت سے اس دنیا میں محروم ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول فرما گئے وہ اس ایمان سے محروم کر دیا جائے گا جو ایمان اسے جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی تباہی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ ایسے ایمان سے محروم ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو اس معاملے میں بالکل واضح کر لیں کہ امانت ہوتی کیا ہے، اور امانت ہم نے ادا کر کے جانی ہے۔ خیانت سے تو بچنا ہی بچنا ہے، خیانت تو الگ ہونا ہے، ادا کرنی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، حکم یہ نہیں ہے کہ تم نے خیانت نہیں کرنی، وہ دوسری آیت میں ہے لا تخونوا اللہ ورسول، وہ دوسری آیت ہے۔ یہاں حکم ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ادا کرنی ہے، چاہے تمہیں تکلیف سے ادا کرنی پڑے، تمہیں فکر کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے جو اللہ نے تمہاری امانت رکھی ہے، تمہاری ذمہ داریوں میں اسے ادا کرنا ہے۔ اور اگر ادا نہ کرو گے تو لا امانت اللہ، تمہارے اندر دینداری، دیانتداری نہیں رہے گی۔